دنیا میں رب اپنی مدد اتارے گا روزہ دار کے ساتھ، اور مرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھولے گا روزہ دار کے لیے کہ اللہ سب روزہ داروں کو داخل کر کے فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، سارے روزہ داروں کو داخل کر کے اللہ دروازہ بند کر دے گا۔ دنیا میں جس کو مسئلہ اٹکے وہ روزہ رکھے، رمضان کے علاوہ بھی جس کو مسئلہ اٹک جائے وہ روزہ رکھ کر افطاری میں دعا مانگے، رب کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور امت مسلمہ نے کیا، بعض موجودہ زمانے کے علماء کا ایک عالم نے بتایا کہ میرا ایک مسئلہ الجھ گیا، میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، کہا ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے میرا کام کر دیا، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے اللہ خود ساتھ ہو جاتا ہے۔ جنگ ہو رہی تھی، خالد بن ولید سپہ سالار تھے، ملک کے شام کا ایک قلعہ تھا میاف فارقین، ایک تو قلعہ مضبوط تھا، دوسرا وہ چوٹی پر تھا، تو وہ صحابہ نیچے تھے خالد بن ولید کی قیادت میں، اللہ کے نبی کے بعد کی بات ہے یہ، تو یہ جب اوپر چڑھنے لگتے تھے تو اوپر سے چٹان لڑکا کر وہ نیچے صحابہ کو شہید کر دیتے تھے، تو مہینے سے بھی اوپر ہو گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو خالد بن ولید نے کہا گویا کہ یہی الا الصوم فانه لی وانا اجزا بہ، آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا روزے سے رب ساتھ ہو جاتا ہے، لہذا آج سے روزے رکھنے شروع کرو۔ ہم روزے رکھتے ہیں، رب مدد کرے گا۔ پہلے دن کا روزہ رکھا، خالد بن ولید خیمے میں آئے، افطاری نہیں تھی، خاموش ہو گئے کہ غلام بیمار ہوگا، غلام کا نام تھا حمام، بیمار ہوگا، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن افطاری کے لیے خیمے میں آئے، افطاری نہیں، چپ ہو گئے، بلا کر ڈانٹا نہیں کہ تو نے افطاری کیوں نہیں رکھی، ہماری بیوی تو 5 منٹ کے 1 منٹ بھی افطاری بنانے میں دیر کر دے ہم اس کا ککھ نہیں چھوڑتے، ہمارا ملازم تھوڑی سی دیر کر دے ہم اس کا ککھ نہیں چھوڑتے، وہ غلام ہے، نوکر نہیں ہے، غلام بکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک لفظ نہیں کہا، تیسرے دن افطاری نہیں تھی خیمے میں، ایک لفظ نہیں کہا، چوتھے دن نہیں تھی تو بلایا، کیا پیار سے کہا انت یا ولدی لم تصنع طعاما للافطار، یا ولدی، غلام کو کہا میرے بیٹے، میرے بچے افطاری نہیں رکھتے، میرے لیے خیریت تو ہے؟ کہنے لگی حضرت میں تو ہر روز رکھ کر جاتا ہوں۔ کہا یہاں تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اچھا آج میں پہرا دوں گا۔ غلام نے کہا پہرا دوں گا، پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو ایک کتا آیا خیمے میں، اور اس نے وہ جو سامان پڑا تھا افطاری والا اٹھا کے بھاگ گیا، وہ آگے اور یہ غلام پیچھے، آگے خشک ندی آئی، کتا وہاں سے، غلام پیچھے، اور آگے جا کر قلعے کے پاس پہنچ گیا۔ قلعے کے اندر ایک سوراخ تھا تو کتا اس کے اندر، غلام باہر ٹھہر گیا۔ واپس آیا، خالد بن ولید کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے، تو خالد بن ولید نے کہا مجھے لے جاؤ، کتا کہاں گیا تھا، لگتی ہے کو اللہ کی نشانی ہے یہ اسی راستے پر پیچھے پیچھے ہوتے وہ قلعے کی اس دیوار کے کونے والی دیوار کے جگہ میں پہنچ گیا جہاں سوراخ تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کھڑے ہو کر کہا نصر اللہ عبدہ وفتح، اللہ نے فتح کی بشارت سنا دی ہے۔ بس چپکے سے واپس ہے، صحابہ کو جمع کیا، کہا 100 آدمی چاہیے پتلے پتلے، وہ نالی چھوٹی تھی جس کا راستہ قلعے کے اندر جاتا تھا، یہ قلعے میں ویسے تو داخل نہیں ہو سکتے تھے، تو 100 آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے رات کے ٹائم گئے، 80 آدمی داخل ہو گئے، 20 رہ گئے، 20 پیچھے رہ گئے، علامہ واقدی نے لکھا ہے۔ اب 80 اندر گھس کے پتلے ہو کے چلے گئے، رات کو خیمے کے اندر پہنچ گئے۔ پیچھے والے 20 پریشان بیٹھے ہیں کہ یہ تو شہید ہو جائیں گے، ہم رہ جائیں گے، ہم کیسے شہید ہوں؟ انہوں نے کہا ایک ترکیب ہے، تو انہوں نے وہ جو سوراخ تھا نا اس کو پتھروں سے توڑا تو وہ چوڑا ہو گیا، تو 20 بھی گھس گئے، یہ بھی پیچھے پہنچ گئے۔ اندر پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے 10 آدمی بھیجے مرکزی دروازے کی طرف قلعے کے، 10 گئے تو انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولا، باہر سے جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ ایاز کی قیادت میں کھڑا تھا۔ خالد بن ولید نے جاتے ہوئے کہا تھا اگر دروازہ کھول گیا تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، تم دوڑ پڑنا۔ انہوں نے جا کر اللہ اکبر کہا، وہ دوڑے، آگے دروازہ کھلا تھا، اندر فوج داخل ہو گئی، ساری رات جنگ ہوتی رہی، صحابہ شہید بھی ہوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو پورا قلعہ فتح ہو چکا تھا۔ یہ کیسے فتح ہوا؟ روزہ روزہ روزہ۔ اور کتا کیسے لے گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے نشانی بن کر آیا۔ یہ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے انا اجزا بہ، کہ روزہ دارو جب بھی روزہ رکھو، رمضان کا یا غیر رمضان کا، افطاری میں جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو مجھ رب کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، رمضان کی افطاری کی دعا نہ چھوڑیں۔ زندگی کے جتنے مسائل الجھ چکے ہیں
انحصار افطاری میں مانگو، میرا رب خود نظام بنائے گا، رمضان کی افطاری یا غیر رمضان کی افطاری، روزے کی افطاری میرے رب کی طرف سے مدد کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔